وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محترم حضرات، پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اس جنگ میں، اس معرکے میں بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے صف آرائی ہوئی، یعنی ایک بیٹا اپنے باپ سے جنگ کیا، ایک باپ اپنے بیٹے سے جنگ کیا، ایک بھائی اپنے بھائی سے جنگ کیا۔ اصولوں کے اختلاف پر تلواریں بے نیام ہوئی اور مظلوم مقہور نے ظالم اور قاہر سے ٹکر لے کر اپنے غصے کی آگ بجھائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، یعنی اس جنگ میں ایک بھائی نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا، ایک باپ نے اپنے بیٹے کے تعلق سے یہ نہیں سمجھا کہ یہ میرا بیٹا ہے میں اس کو چھوڑ دوں، بلکہ جو بھی اسلام کے خلاف سامنے آ جاتا اس کو کاٹ دیا جاتا، اس کو قتل کر دیا جاتا اور آگے بڑھا جاتا۔ تو انشاءاللہ ایسے ہی کچھ تذکرے آج کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی بالجبر میدان جنگ میں لائے گئے ہیں، میدان جنگ میں کھینچ لائے گئے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا بنو ہاشم سے ہمارے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ابو البختری بھی جنگ میں زبردستی کھینچ کر لائے گئے ہیں، لہذا بنو ہاشم کا کوئی آدمی اگر مسلمانوں کے کسی آدمی کے زد میں آ جائے تو ان کو قتل نہ کیا جائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اگر ابو البختری کسی کے زد میں آ جائیں تو اس کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عباس بن عبد المطلب بھی کسی کے زد میں آ جائیں ان کو بھی قتل نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ لوگ بالجبر لائے گئے ہیں، زبردستی سے میدان جنگ میں کھینچ کر لائے گئے ہیں، لہذا ان کو قتل نہ کیا جائے۔ عتبہ کے بیٹے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ ہم ہمارے باپ بیٹوں کو، بھائیوں کو، کنبے قبیلے کے لوگوں کو ماریں گے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا کی قسم اگر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری مٹبھیڑ ہو جائے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا مجھ سے ہو جائے تو میں تلوار کی لگام اس کو پہنا دوں گا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچی، یہ خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا نبی کے چچا کے چہرے پر تلوار مار دی جائے گی؟ کیا نبی کے چچا کو مارا جائے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، بخدا یہ منافق ہو گیا ہے۔ بعد میں ابو حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا تو مجھے بے شمار خوف لاحق ہوتا، یہ واقعہ مجھے پریشان کرتا، اور اس کی صورت یہ ہے اس واقعے سے میں اسی وقت بچنا ممکن سمجھتا ہوں جب میری شہادت ہو جائے اور میری شہادت اس واقعے کا کفارہ بن جائے، اس بات کا کفارہ بن جائے۔ بالآخر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ ابو البختری کو قتل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا تھا، مکے میں یہ واحد انسان تھا
جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی کے معاملے میں تکلیف دینے کے سلسلے میں اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے بری بات کہی تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے شب و ستم کیا، نہ گالی دی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو البختری اگر کسی کے زد میں آ جائے تو ابو البختری کو قتل نہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود ابو البختری قتل کیا گیا. اس کا قصہ یہ ہے، حضرت مجزر بن زیاد، ایک روایت میں آتا ہے حضرت مجزر بن زیاد سے ان کا سامنا ہو گیا، اور ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا، جو دونوں مل کر جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے. جیسے ہی مجزر رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا ابو البختری سے ہوا تو مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو البختری ہٹ جاؤ راستے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابو البختری اگر کسی کے زد میں آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، قتل نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ زبردستی میدان جنگ میں لایا گیا ہے. ہم کہتے ہیں آپ ہٹ جاؤ. ابو البختری نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ہٹ جاؤں گا، اور جو میرا ساتھی میرے ساتھ لڑ رہا ہے، مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم تو اس کا کام تمام کر دیں گے، اس کو مار دیں گے. مجزر ابو البختری اس بات پر کہا تب تو ہم دونوں لڑیں گے اور مریں گے. اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی. مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً ابو البختری کو بھی قتل کر ڈالا. اور یہ ابو البختری وہ ہے جس نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بائیکاٹ کا صفحہ چاک کیا تھا، اس میں ایک نام ابو البختری بھی شامل تھا. لہذا یہ ایسا شخص تھا جو مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ستایا، نہ اس نے تکلیف دی، نہ ایذا رسانی کی، اور نہ ہی ایک بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری کہی. اس لیے آپ نے فرمایا ابو البختری اگر زد میں آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. اسی طرح مکے کے اندر جاہلیت کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ بن خلف میں باہمی دوستی تھی. دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے. جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑ کر تھام کر کھڑے ہوئے تھے. اچانک اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا. جنگ بدر انتہائی خطرناک جنگ تھی، اور اس جنگ میں مشرکین پریشان کھڑے تھے، اور اسی پریشانی کے عالم میں امیہ بن خلف اپنے بیٹے علی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا تھا. اچانک گزر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا. وہ دشمن سے کچھ زرہ لے کر جا رہے تھے. امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا تمہیں آج میری ضرورت ہے؟ تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں میں. آج جیسا منظر میں نے کبھی نہ دیکھا اور شاید نہ دیکھوں. کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ یعنی اس کا مطلب تھا کہ جو مجھے قید کرے گا آج کے دن، میں اسے فدیے میں بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنیاں فدیے کے طور پر دے دوں گا. لہذا عبد الرحمن بن عوف نے اپنی زریں پھینک دیں اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے. گرفتار کرنے کی وجہ تاکہ وہ قتل نہ کیے جائیں، مسلمانوں کے نشانے میں نہ آ جائیں، مسلمانوں کے تلواروں کے سائے میں نہ آ جائیں. اسی لیے امیہ بن خلف نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ یعنی تم مجھے قید کرو، اس قید کے سلسلے میں میں بطور فدیہ تمہیں خوب دودھ دینے والی اونٹنیوں کو دے دوں گا. لہذا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جو کچھ زریں تھیں پھینک دی اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں امیہ اور اس کے بیٹے کے درمیان چل رہا تھا. اچانک امیہ نے پوچھا آپ لوگوں میں وہ کون سا آدمی تھا جو اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے لڑ رہا تھا؟ میں نے کہا وہ حمزہ بن عبد المطلب تھے. امیہ نے کہا یہی وہ شخص ہے جس نے ہمارے صفوں میں تباہی مچا رکھی تھی، ہمارے صفوں میں کھلبلی مچا رکھی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں واللہ میں ان دونوں کو لے کر جا ہی رہا تھا
اچانک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھا، اور یہ بات ذہن نشین رہے، امیہ مکہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا کرتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جبر و تشدد کیا کرتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا کرتا تھا، ظلم سے کام لیا کرتا تھا۔ جیسے ہی حضرت بلال کی نظر امیہ بن خلف پر پڑی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اوہو کفار کا سرغنا، امیہ بن خلف یا تو اب یہ رہے گا یا پھر میں رہوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یہ تو میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے کہا، نہیں، یہ کفار کا سرغنا ہے، یا یہ بچے گا یا میں بچوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار آواز لگائی، اے انصارو، اے اللہ کے مددگارو، آ جاؤ، دیکھو یہ کفار کا سرغنا امیہ بن خلف میرے سامنے ہے، میری نظروں کے سامنے ہے، آ جاؤ اس پر ٹوٹ پڑو، یا یہ بچے گا یا میں بچوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر صحابہ اکرام جمع ہو گئے، اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں صحابہ اکرام نے ان کو کاٹ کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم کرے کہ میری زرہیں بھی گئیں اور میری قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی گئے۔ زاد المعاد میں علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا، جب حضرت بلال اور صحابہ کرام امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے آئے تو عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف سے کہا، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ امیہ بن خلف اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا، اس کو گھٹنے کا بل بٹا دیا، پھر اس پر اپنے آپ کو ڈال دیا، لیکن پھر بھی لوگوں نے امیہ بن خلف کو نہیں چھوڑا، بلکہ نیچے سے تلواریں مار مار کر امیہ بن خلف کو قتل کر دیا۔ بعض تلواروں کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی زخمی ہوئے، ان کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ تو اس جنگ میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا، ایک بیٹے نے اپنے باپ پر تلوار چلائی، بھائی نے بھائی پر تلوار چلائی، ایک بھانجے نے اپنے ماموں پر تلوار چلائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے پنجہ آزمائی کی۔ اور جس وقت مسلمانوں کی گرفتاری شروع ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کچھ ناگواری محسوس ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد بن معاذ، میں تمہارے چہرے پر کچھ ناگواری دیکھ رہا ہوں، کیا صحابہ کرام کا مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو قید کرنا یہ تمہیں پریشان کر رہا ہے، تمہیں مایوس کر رہا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل شرک کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ ہمارا پہلا معرکہ ہے، ہماری پہلی جنگ ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ان کو قید کرنے کے بجائے اچھی طرح سے خوب قتل کر دیا جائے، انہیں کچل دیا جائے، تاکہ پھر یہ لوگ ہمارے خلاف نہ اٹھ سکے، بغاوت نہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد اس جنگ میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا، عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لکڑی عطا فرمائی اور کہا، اے عکاشہ، اس کو لے لو اور اس سے لڑو۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس لکڑی کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ ایک لمبی، مضبوط اور چمکتی ہوئی تلوار بن گئی، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تلوار سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو فتح نصیب عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد یہ تلوار مستقل طور پر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہی، اور باقاعدہ جب بھی جنگ ہوتی اس جنگوں میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کو استعمال کیا کرتے تھے۔ دور صدیقی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
مرتدین کے خلاف عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی تھی، اس لیے اس تلوار کا نام عون رکھا گیا، یعنی مددگار۔ جب مشرکین کی لاشوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا اور عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے بیٹے ابو حذیفہ کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ان کا چہرہ غم زدہ تھا، بدلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ سے فرمایا، اے ابو حذیفہ، کیا تمہیں تمہارے والد کے سلسلے میں کچھ غمگینی لاحق ہے، پریشانی لاحق ہے؟ میں تمہارا چہرہ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں واللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر اپنے باپ کے تئیں کچھ احساسات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ کے اندر بڑی سوجھ بوجھ پاتا تھا، مجھے یہ یقین تھا میرے باپ کی یہ خوبیاں انہیں اسلام کی طرف لے آئیں گی، مگر میرے باپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ بالآخر ان کا یہ انجام دیکھ کر، انجام بد دیکھ کر، ان کا یہ خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے پھر بھلی بات کہی۔ یہ معرکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا۔ اس جنگ میں کون سی جنگ کی بات چل رہی ہے؟ کون سے جنگ کی بات؟ جنگ بدر۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین کے اور 8 انصار کے۔ لیکن اس جنگ میں مشرکوں کو بہت ہی زبردست نقصان اٹھانا پڑا۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی قید کر لیے گئے، جو بڑے بڑے سردار پر، بڑے بڑے امراء پر مشتمل تھے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی برے کنبے اور قبیلے والے تھے، تم نے مجھے جھٹلایا لیکن اوروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا مگر اوروں نے میری مدد فرمائی، تم نے مجھے اپنے شہر مکۃ المکرمہ سے نکال دیا مگر اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد مشرکین کو گھسیٹ کر بدر کے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ ابو طلحہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 روز میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں کے قریب مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر چلانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں سے مخاطب ہیں، ایسے جسموں سے مخاطب ہیں، ایسے مقتولین سے باتیں کر رہے ہیں جن کے جسم میں جان نہیں ہے، جن کے اندر روح نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر خاموش رہو، جس طرح تم سن رہے ہو اس سے بھی زیادہ یہ مقتولین بدر سن رہے ہیں۔ تو حضرات، یہ جنگ کا خاتمہ تھا، یہ جنگ ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مشرکین مکہ کو شکست سے دوچار کر دیا۔ انشاءاللہ بعد میں اس تعلق سے مزید وضاحت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سماعت کر کے ان سے کچھ دروس و عبر حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.